رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرام؟ اللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں ہم ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام صوفی نور محمد آزاد جوکیو ہے اور میں رائشی درسانہ چنے کا ہوں، ضلع ملیر۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، کیا 3 جمعہ چھوڑنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اور اس میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ جی، 3 جمعہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور بعض اس میں لگاتار 3 جمعے مراد یا وقفے سے الگ الگ بھی چھوٹے ہوں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم مرد کے اوپر فرض ہے، تو بلا عذر شرعی جمعے کی نماز کا ترک کرنا ناجائز گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لہذا بلا عذر شرعی اگر کوئی جمعے کی نماز چھوڑتا ہے، چاہے 1 یا 2 یا 3، تو وہ سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کے ان جمعوں کو چھوڑنے سے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا۔ کفر کی صورتیں ممکن ہیں، یعنی کافر ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ وہ جمعے کی فرضیت کا قائل نہ ہو، یعنی انکار کر دے کہ بھائی جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو جمعے کی فرضیت کا اگر انکار کرے گا تو پھر یہ ایک ایسا عمل جو ایک مسلمانوں میں معروف ہے، بچہ جانتا ہے کہ مقیم شخص پر، عاقل بالغ شخص پر جمعے کی نماز فرض ہے، تو ایک فرض کا انکار کرنے کی بنا پر تو کفر ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے فرضیت کا انکار کیا اور اس بنا پر اس کے کفر کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر وہ جمعے کی نماز کو فرض جانتا مانتا ہے، لیکن جس طرح بعض لوگ عام نمازیں نہیں پڑھتے، وہ ان کی فرضیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اپنی شامت اعمال اور سستی کاہلی کی وجہ سے عام نمازیں نہیں پڑھتے، تو اسی طرح اگر کوئی جمعے کی نماز کا ترک کر رہا ہے، فرضیت کا انکار نہیں کرتا، مانتا ہے لیکن نہیں پڑھ رہا سستی کاہلی کی وجہ سے، تو ایسا آدمی سخت گناہ گار تو ہے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ٹھیک۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان اور کفار کے درمیان جو ایک فرق بتایا ہے، وہ نماز کا فرق بتایا ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جبکہ جو کفار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے نماز نہیں پڑھتے۔ صحیح۔ تو اب ابتدائی اسلام میں اگر اس کو دیکھا جائے تو مسلمان اور کافر کے درمیان واضح طور پر فرق کرنے والی جو چیز تھی وہ نماز تھی۔ یعنی فرق یہ نماز کا فرق، یعنی یہی پہچان گویا، یہی پہچان ہوتی تھی کہ جو اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد اب جو نماز کی تیاری کر رہا ہے، مسجد میں حاضر ہو رہا ہے، تو مسجد میں حاضر ہونے والے کے گویا ایمان کی گواہی دی جا سکتی تھی کہ یہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جو نماز کے اوقات میں مسجد میں نہیں آتے تھے تو وہ اس زمانے رسالت میں کفر کی علامت ہوتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے،
اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے. منافقین وہ جو منافق جو بتایا گیا ہے، تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو منافق کہا گیا اس کا مطلب ہے منافقوں والا طرز عمل اس نے اپنایا ہے کہ منافقین جمعے کے دن اس طرح کہ وہ حاضر نہیں ہوتے تھے. تو یہ کام منافقوں والا کام ہے. اچھا، نماز کا ترک، یہ بعض اوقات ایسا عمل ہے ترک نماز کہ آدمی کو آہستہ آہستہ گناہوں پر، چونکہ نماز پڑھنا گناہوں سے بچاتا ہے، اور نماز کا نہ پڑھنا یہ آدمی کو گناہوں کے دلدل میں مزید ڈال دیتا ہے. اور گناہ کو کفر کے ڈاکیے بتایا گیا ہے، برید الکفر. یعنی آہستہ آہستہ آدمی گناہ کرتے 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 اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ و رسول کے دیے ہوئے احکامات کو ٹالتا رہتا ہے، اس کو ویلیو نہیں دیتا. اور اللہ نہ کرے معاذ اللہ آگے چل کے پھر ایسا وقت آ جائے کہ آدمی پھر اسلام سے ہی پھر جانے کی طرف چلا جائے. تو یہ گناہوں کی جو عادت ہے اور اس پہ بے باکی، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہوتی ہے. اب جمعۃ المبارک کی نماز ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے. تو جو جمعے میں بھی حاضر نہیں ہو رہا، ترک نماز کرتے ہیں یا جمعہ کے تارکین ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے حساس ہونا چاہیے، اور ایک آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی ہونی چاہیے. اچھا، یہ ساری گفتگو ان کے لیے کہ جن پر جمعہ فرض ہے، جن پہ فرض، یعنی ظاہر ہے جمعہ کی بھی تو اپنی شرائطیں، کئی ایسے ہیں کہ جو بیمار ہیں، معذور ہیں، چل کر نہیں آ سکتے. اسی طرح اور بھی کوئی نابینا افراد ہیں، نابینا افراد ہیں. اور پھر بعض وہ جگہ ہیں جیسے عام گاؤں دیہات ہے کہ جہاں جمعے کی نماز ہی نہیں. اچھا، جمعے اس کے کی علاوہ بھی عام طور پہ یعنی جو شرائط پائی جاتی ہیں تو یعنی یہ انہی پر یہ لاگو ہو اسی گیا. طرح جیسے کوئی آدمی بالکل سمجھدار عاقل بالغ ہے، مرد ہے، لیکن وہ مسافر ہے. ٹھیک، ایک ہوتا ہے کہ اپنے شہر، اپنے وطن اصلی میں رہتا ہے یا وطن اقامت میں رہ رہا ہے، تو اس پہ تو جمعے کی نماز فرض ہوگی. لیکن ایک شخص ہے جو مثال کے طور پہ اپنے شہر سے دوسرے شہر، جن 2 شہروں کے درمیان فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے، اور وہ 1 ہفتے 10 دن 12 دن 15 دن کے اندر اندر وہ وہاں سے واپسی اپنے شہر کی طرف چلا آئے گا یا آگے کہیں اور چلا جائے گا، تو یہ آدمی اس شہر میں مسافر ہے. مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. لیکن مسافر کو بلا وجہ جمعہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. جب موقع ہے سارے مسلمان جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اس کو بھی جمعے کی نماز میں حاضر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جمعے کی نماز کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس کی تو باقاعدہ فضائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ پھر قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورہ مبارکہ سورہ جمعہ، جو اس جمعہ سے متعلق اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا. جمعہ کے اجتماع کو حج الفقراء فرمایا. بعض روایات میں مساکین کا حج ہے، فقراء کا حج ہے. اور جمعے کے احکامات عام نمازوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کے احکامات کئی جدا. اس میں غسل کرنا، خوشبو لگانا، پھر اس میں اول ساعت یعنی پہلی گھڑی مسجد میں آنے والے، کہیں کسی کو اونٹ کا ثواب، پھر اس کے بعد والے تو ان کو بیل کا ثواب، مینڈے کا ثواب. اور یوں یعنی جو جتنا مؤخر آتا، تاخیر سے آتا جا رہا ہے، لیٹ آتا جا رہا ہے، تو اسے ثواب میں کمی ہے. لیکن جو پہلے ہیں تو اس کے ثواب میں یہ اضافہ ہے. اور کچھ لوگ ایسی عادت بناتے ہیں، جمعہ تو پڑھتے ہیں لیکن صرف 2 رکعت ہی وہ پڑھتے ہیں، اور اس وقت مسجد میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں کہ امام صاحب وہ خطبہ پڑھ رہے ہوں یا جماعت شروع ہو جائے. خطبے کے بھی بعد آتے ہیں. حالانکہ یہ روایت ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ ذہن میں یہ جمعہ کے حوالے سے نقش ہونی چاہیے کہ جمعے کے دن جو حاضرین آ رہے ہوتے ہیں ان کے نام باقاعدہ رجسٹرڈ میں یہ فرشتے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت وہ بھی اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں. اب آنے والے کا نام جمعے کے ان تعداد میں اور ان رجسٹر میں اب نہیں لکھا جاتا. ہاں، جمعہ ان کا بھی ہو جائے گا کہ جو خطبے کے ٹائم یا خطبے کے بعد بھی آئے، تو کیونکہ خطبہ تو ہو چکا جو جمعہ کے لیے شرط ہے، انہوں نے نہیں سنا، یہ محروم رہے.
لیکن فرشتوں کے ان رجسٹرڈ میں ان کے نام نہیں لکھے جاتے. تو اس لیے جمعہ کی نماز پڑھنی اہتمام کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس چیز کا ہم سب کو زیادہ خیال رکھنا ہے. جی مزید کال. بتا دی جڑا والا سے مفتی صاحب کی بات کا میں سوال ہے کہ جب ہم کسی بندے کو سلام کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ سلام کے جواب میں وہ کہتا ہے وا سلام. تو کیا اس سے سلام کا جواب ہو جاتا ہے؟ السلام. جی یہ تو اتنا کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے واسلام. اچھا دیکھیں، ہمیں جو ترغیب دلائی گئی ہے سلام کے حوالے سے، تو اس میں ترغیب یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، تحیتاً سلام کرے، تو جو اس نے الفاظ سلام ادا کیے ہیں اس سے بہتر جواب میں سلام کا جواب دیا جائے، یا جتنے الفاظ اس نے سلام میں کہے ہیں آپ اتنے ہی الفاظ سلام میں کہہ دیں. مثلا اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ جواب میں وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس سے اچھے الفاظ میں آپ جواب دیں. تو اب ایسے ہونا چاہیے کہ السلام علیکم اگر کسی نے کہا تو ہم جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اس نے ہم پر سلامتی کی دعا کی، ہم جواب میں سلامتی اور رحمت کی دعا کریں. صحیح. اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے ہمیں 2 دعائیں دی ہیں، تو ہم اس کو 3 دعائیں دیتے ہوئے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر اس نے ہمیں 3 دعائیں دی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں اتنے الفاظ ہی جواب میں کہہ دیے جائیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ومغفرتہ کا اضافہ کرنا ضروری نہیں ہے. اب جو یہاں پہ سائل محترم کا ہے کہ اگر ہم کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور وہ جواب میں وسلام کہتا ہے تو کیا اس سے جواب ہو جائے گا؟ تو جواب تو ہو جائے گا. جی. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سلام کہا، آپ نے بھی جواب میں سلام کہا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب آئے تو انہوں نے سلام کہا تو آپ نے بھی جواب میں سلام کہا. یعنی وہاں سلام کیا. تو یہاں ایک دوسرے کو سلام کا جواب سلام کے لفظ سے ہو گیا. لیکن بہتر یہاں پر یہ تھا کہ جب کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے. خالی وسلام کہنا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، اگرچہ اس سے بھی سلام کا جواب ہو جائے گا. صحیح. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. اور فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو سورج نکلنے کی 20 منٹ ہونے تک انتظار کرنا مشکل ہوتی ہے، مصروفیات بھی بہت ہوتی ہیں، تو کیا فوراً پڑھنے کی صورت ہے؟ کیا کریں؟ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو فجر کے فرض سے پہلے تک پڑھا جا سکتا ہے. جب فجر کا فرض ہم نے ادا کر لیے، اب بعض اوقات جماعت نکل جائے گی اس لیے سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، یا ٹائم ہی فجر میں آنکھ اس وقت کھلی کہ صرف فجر کے فرض 2 رکعت ہی ادا کر سکتے تھے، اس وجہ سے سنتیں رہ گئیں. تو اب ان سنتوں کی بعد میں قضا لازم نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ ان سنتوں کو ادا کر لیا جائے، اور ذہاب کبریٰ کا وقت ہونے سے پہلے ان کو ادا کر لینا بہتر ہے. اگر کسی نے وقت نہ ہونے کی صورت میں یا وقت ہونے کے باوجود ان سنتوں کو نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہوگا. گناہ گار نہیں ہوگا. یعنی یہ ذہن میں کہ اب ایک تو مقدم یعنی پہلے پڑھنی تھی وہ تو رہ گئیں، اب اس کا انتظار کرنا واجب ہے؟ یہ واجب نہیں. واجب نہیں ہے، البتہ جان بوجھ کے جو سنتیں چھوڑے گا، مثلا جماعت فجر میں ابھی ٹائم ہے اور یہ سنتیں پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھی اور جماعت میں شامل ہو گیا، یا اس کی آنکھ لیٹ کھلی ہے جماعت نکل گئی لیکن اتنا ٹائم ہے جیسے 10 منٹ ہیں اور اس 10 منٹ کے اندر یہ وضو کر کے سنت بھی پڑھ سکتا تھا اور فرض بھی ادا کر سکتا تھا، لیکن اس نے سنتیں نہیں پڑھی، بغیر کسی شرعی عذر کے بس ڈائریکٹ فرض ہی ادا کر لیے. تو اب یہ سنت جو چھوڑ رہا ہے بلا عذر تو یہ چھوڑنا ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ سنت فجر قریب با واجب ہیں، ان کو بلا عذر نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک. مزید سوال یہ ہے کہ ایک بندہ سال بعد زکوٰۃ نکالتا ہے، مثال کے طور پر وہ 7 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، تو 7 لاکھ وہ ایسا کرتا ہے کوئی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، وہ سارا سال لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دیتا رہتا ہے، اور آدھی ہے جو اسی وقت جدھر جدھر دینی ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے.
تو وہ جو تھوڑا اپنے پاس رکھ لیتا ہے مثال تو 2-3 لاکھ روپیہ، اب پورا سال تھوڑا تھوڑا لوگوں کو دینا کیسا ہے؟ جی دیکھیں، جب سال زکوٰۃ کا پورا ہو جائے تو اب سال پورا ہونے کے بعد اب اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں. اب جیسے 7 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے تو اب 7 لاکھ روپے زکوٰۃ بننے کے بعد اب اس آدمی کا سال پورا ہونے کے بعد یہ 7 لاکھ روپے اپنے الگ کر لینا، اور الگ کرنے کے بعد کوئی آتا ہے حاجت مند تو اس کو دے دیا 10,000، کوئی آیا اس کو 15,000 دے دیا. یوں کرتے کرتے سال 6 مہینے تک یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی جا رہی ہے تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، توبہ بھی لازم ہے. اگرچہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تاخیر کے ساتھ ادائیگی کرنے کی صورت میں، لیکن تاخیر کے ساتھ زکوٰۃ دینا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے. اب ایک فرض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، زکوٰۃ نکال بھی رہا ہے، لیکن تاخیر کی وجہ سے گناہ گار بھی ہو رہا ہے. تو جب سال پورا ہو تو فوراً زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اور جیسے کہ سائل محترم نے جس انداز سے زکوٰۃ نکالنے کا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 6، 7، 8 مہینے تک وہ زکوٰۃ نکالتا رہے، یک بار کے 7 لاکھ روپے نہیں دے رہا، تو اسے چاہیے کہ یہ طریقہ ایڈوانس زکوٰۃ کی طرف لے آئے. مثلا اس سال 7 لاکھ 8 لاکھ جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے فی الفور سال پورا ہوتے ہی نکال دے. اب کیا کرے، آئندہ سال ابھی جو نیا سال شروع ہوا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اب یہ پہلے سے ہی اس کی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ نکالتا رہے. کوئی آیا حاجت مند 5,000 دے دیے، کوئی آیا حاجت مند مستحق کے زکوٰۃ تو اس کو 10,000 دے دیے. اب یہ کاؤنٹ کرتا رہے کہ میں نے 15,000 یا ایک مہینے میں میں نے مثال کے طور پہ 30,000 روپے زکوٰۃ نکالی، اگلے مہینے میں اتنی نکالی. اس کو کیلکولیٹ کرتے رہے. جب سال پورا ہو جائے تو اب غور کرے کہ دوران سال اس نے کتنی رقم زکوٰۃ میں نکالی تھی. ٹھیک. جب سال پورا ہو جائے تو حساب لگائے کہ اگر کم نکالی تھی تو اب بلا تاخیر جتنی بقایا ہے زکوٰۃ میں نکال دے، اور اگر زیادہ نکل گئی تھی تو اس کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے. تو جو انداز سائل محترم جا رہے ہیں کہ اس طرح ایک طویل عرصے تک وقفے سے کچھ زکوٰۃ کی رقم نکالی جاتی رہے اور اچانک اتنا بڑا بوجھ زکوٰۃ کی صورت میں نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا ایک آسان صورت آپ پیشگی زکوٰۃ، ایڈوانس زکوٰۃ کی صورت اپنا لیں. لیکن اگر سال پورا ہو گیا، اب اس سال پورا ہونے کے بعد اگر آپ زکوٰۃ کی اماؤنٹ تھوڑا تھوڑا کر کے نکال رہے ہیں تو بلا عذر شرعی اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کا عمل جائز نہیں ہوتا. اچھا، ہم ایڈوانس کا مشورہ دیتے ہیں جب، تو جیسے آپ نے مثال دی، مثال تو آپ نے 20-25 ہزار والی دی ہے، 15,000 کی دی ہے کہ اتنے آپ نکالیں. اب جب سائل کا سوال 7 لاکھ روپے کا، اچھا کچھ اور ہیں کہ جن کی زکوٰتیں اور زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی 50 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی. صحیح. اب اس کو یعنی عام طور پہ جو ایک سائل کا شعبہ ہوتا ہے کہ میں نے اگلے سال لوگوں کے اتنے کام نپٹانے ہیں جن کو بھی میں نے دینے ہیں، اگر میں کچھ اماؤنٹ دعوت اسلامی کو دیتا ہوں، کچھ کہیں اور دیتا ہوں، کچھ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہوں، تو اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر وہی ضرورتیں جو مجھے سال میں پھر درپیش آ جاتی. انہیں کہ ایڈوانس کرو تو وہ کہتے ہیں 50 لاکھ روپے کاروبار سے نکالنا اور پھر اگلے سال کے لیے یوں نکال لینا یا یوں خرچ کرنا، تو یہ ایک کافی مشکل معاملہ ان کے لیے ہو جاتا ہے. یعنی جن کی بڑی زکوٰۃ یا بڑی اماؤنٹ نکلتی ہے کہ وہ عام طور پر کوئی اپنے گھر کا بھی اتنا بڑا کوئی کام ہے کہ جس میں کوئی شادی بیاہ 50 لاکھ 1 کروڑ خرچ ہونا ہے، تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کب کرنا ہے. دیکھیں، تو جیسے آپ نے شادی بیاہ اور دیگر ایونٹس کا کہا ہے، تو ان کے لیے اچانک پیسے نہیں آتے. آدمی پھر جو اخراجات کرنے ہیں، اگر شادی بیاہ میں مثال کے طور پہ 20 لاکھ 25 لاکھ کا خرچہ کرنا ہے تو یہ اپنے کاروبار سے بالکل شادی کے ہفتے اور مہینے میں ہی 20-25 لاکھ روپے سائٹ میں نہیں رکھے جاتے. ٹھیک. بلکہ اس کے لیے سال 6 مہینے کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ شادی میں اتنا خرچہ ہے تو اس کو ایک الگ سے اکاؤنٹ مثال کے طور پہ کھولا ہے تو یہ اکاؤنٹ اس میں ڈالتے رہیں رقم، تاکہ جب شادی کا موقع ہو تو ہمارے پاس 20-25 لاکھ روپے بآسانی خرچ کرنے کے لیے ہوں اور ہمارے کاروبار متاثر نہ ہوں. تو یوں ہی جب کوئی آدمی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے اور سال پورا ہونے کے بعد تاخیر کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس آدمی کو اگر بالفرض ایڈوانس زکوٰۃ کے لیے تو ایک دفعہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ایک دفعہ پوری زکوٰۃ تو نکالنی پڑے گی. اب اس کو ایک ہی دفعہ جو نکالنا ہے، یعنی اس سال گویا کہ مجھ سے تو کہہ رہے تھے کہ گویا کہ میں نے 2 سال کی نکال دی، میں نے ڈبل نکال دی. دیکھیں، اس ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا لازمی نہیں ہے. ایک اس کا حل ہم پیش کر رہے ہیں نا
کہ آپ کو سال پورا ہوتے ہی بلا تاخیر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. صحیح. اب اس بلا تاخیر زکوٰۃ نکالنے کے لیے آپ کو پوزیشن تو پہلے سے بنانی پڑے گی نا. تو آپ ہر مہینے مثال کے طور پہ اگر 50 لاکھ زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے تو آپ ہر مہینے 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ وہ رقم بالکل سائٹ میں رکھتے رہیں، اپنے اکاؤنٹ میں کسی محفوظ مقام پہ آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں، تاکہ جب سال پورا ہو جائے اور آپ کو زکوٰۃ یک بارگی نکالنی ہے بلا تاخیر تو آپ کے پاس ایک بڑی رقم پہلے سے ہی موجود ہوگی. اور عام طور پہ جب دوران سال کسی طرح ہم اپنی ایک مخصوص اماؤنٹ کو جمع کرتے رہتے ہیں تو قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. جب سال کا اختتام ہوگا تو ایک بڑی اماؤنٹ انشاءاللہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہوگی. اب جو کمی ہے وہ اپنے پاس سے مزید ملا کے آپ یک بارگی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. ذہن بنا ہوگا. اب یہ تو کوئی نکال مشکل لینا، نہیں. اصل اشکال تو یہ ہے کہ یہ تو نکال لیا اس نے، اس سال کی جو تھی 2025 کے رمضان کی بالفرض یہ تو نکال دی اس نے. اب وہ اس کو نکال کر بھی اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں نہیں. کہ دوران سال میرے پاس جو حقدار آئیں گے ان کو دیں گے، اور اگر انہیں مشورہ دیں کہ ڈبل نکالیں، ایک تو نکال کر حقداروں تک دے دیں اور دوسری ایڈوانس میں کر لیں، یا جب حقدار آئے تو اس کو ایڈوانس میں رکھیں. تو یہ ایسے لوگوں کو شبہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم 2 زکاتیں نکالیں ایک ساتھ میں. یہ 2 زکاتیں یعنی چونکہ واجب اور لازم تو ایک ہی سال کی زکات تھی، یعنی ان پہ ایڈوانس نکالنا شرعاً تو واجب نہیں ہے نا. ایڈوانس نکالنا شرعاً لازم نہیں ہے. ہاں. ایک جو یہ طریقہ کار ہے نا کہ ہم اتنے عرصے تک زکوٰۃ چلائیں گے. دیتے رہیں چلاتے رہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا آلٹرنیٹ آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہیں تو ایڈوانس زکوٰۃ والی صورت اپنا لیں. تو آپ ایڈوانس زکوٰۃ نکالتے رہیں، کسی مہینے بالفرض نہیں نکلے تو آپ گناہ گار نہیں ہو رہے، لیکن جب سال پورا ہوگا تو اب جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور جتنی باقی رہ گئی اس کا حساب کتاب لگانا ہوگا. سوال ہے، مسجد میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، کوئی پڑھتا تو ہے نہیں، اب کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو کیا ہم اسے لے کے جا سکتے ہیں؟ پڑھنے کی نیت کے ساتھ لے کے جائیں. قرآن پاک یا کوئی بھی دینی کتاب اگر کسی جگہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے تو اس کو پھر دوسری جگہ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ آپ پڑھنے ہی کی نیت سے لے کر جا رہے ہوں تو وہیں رہ کر اسی مقام پر رہ کر اس کو پڑھا جائے. تو البتہ جہاں قرآن پاک رکھے وہاں بوسیدہ ہو جانے یا ضائع ہو جانے کے اگر خدشات ہوں تو پھر اس کی متبادل صورت یہ بنائی جا سکتی ہے کہ کسی اور مسجد کے اندر یہ قرآن پاک رکھ دیے جائیں. ٹھیک ہے. یوں انفرادی طور پر کوئی اپنے گھر نہیں ہاں، اپنے گھر یوں لے کے نہیں جائیں گے کہ ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہے تو چلو یہاں تو رکھے رہتے ہیں، کوئی پڑھتا نہیں ہے تو ہم اپنے گھر لے جائیں. اس طرح لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے کہ جب وقف کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس کو متبادل اسی نوعیت کی کسی دوسری جگہ میں بھیجا جا سکتا ہے، جیسے کسی اور مسجد کے اندر آپ قرآن پاک رکھ سکتے ہیں جبکہ اس مسجد میں قرآن پاک ضائع ہونے کا اندیشہ ہو. جی مزید سوال. حج یا عمرے کے لیے زبان سے نیت دہرانا ضروری ہے یا دل میں جو نیت ہے وہ کافی ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے. مزید سوال ہے کہ اگر بندہ بیمار ہے گھر میں نماز پڑھتا ہے صحیح ہے یا نہیں؟ جی، حج یا عمرے کی نیت ہے زبان سے کہنا ضروری یا دل ہی نیت میں کافی ہے کہ میں عمرہ کروں گا یا حج کروں؟ نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے، کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ، اس کو نیت کہا جاتا ہے. تو نیت کے الفاظ چاہے نماز ہوں، چاہے روزہ ہو، چاہے آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں یا حج ادا کر رہے ہیں یا کوئی سی بھی عبادت کر رہے ہیں، اس کے لیے جو جہاں جہاں نیت کو ضروری قرار دیا جاتا ہے وہاں اس کا زبان سے تلفظ کرنا یہ بہتر ہے، لازم یا فرض یا شرط نہیں ہے. تو لہذا آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح جب طواف کرنے کا موقع ہوتا ہے تو طواف کی نیت ہے، آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے تو اس کی نیت ہے. تو ان نیتوں کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں. البتہ ایک چیز ضروری ہے کہ احرام شروع کب ہوتا ہے، حج کا احرام یا عمرے کا احرام شروع کب ہوگا. تو اس کے لیے دل میں اگر آپ عمرے کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو دل میں عمرے کی نیت ہوتے ہوئے اب آپ کو لبیک اللہم لبیک یہ جو پورا کلمات ہیں ان کو یا ان کے قائم مقام دیگر کلمات کو بنیت احرام
یہ زبان سے اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز پہنچے. تلبیہ تلبیہ جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک. مثلا اگر کوئی عمرے کی نیت کرنا چاہتا ہے کہ میں اب عمرے کا، اب اس نے چادریں بھی لپیٹ لی ہیں، اب وہ عمرے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو دل میں عمرے کا ارادہ رکھتے ہوئے تلبیہ کہے تو اب یہ عمرے کا احرام شروع ہو گیا. اب اگر کسی نے دل میں ارادہ ہے کہ میں عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس نے وضو کیا یا غسل کیا، احرام کی چادریں لپیٹی ہیں، نوافل احرام کے پڑھ لیے، دل میں عمرے کے احرام کی نیت کر لی، دعا بھی کر لی، لیکن لبیک نہیں پڑھی، تو لبیک نہ پڑھنے کی صورت میں عمرے کا احرام شروع ہی نہیں ہوا. اچھا، بعض اوقات دارالفتہ میں شفیق صاحب اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم مسجد عائشہ گئے، جی، یعنی ایک دفعہ جو پاکستان سے عمرہ کرنا تھا وہ تو ہو گیا، اب دوبارہ مسجد عائشہ گئے، وہاں پہ ہم نے تازہ وضو کیا، غسل کیا، احرام پہنا، نوافل بھی پڑھ لیے اور دعائیں مانگتے ہوئے ہم اپنی کار میں بیٹھ کے مسجد حرام آ گئے، نیت طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی اور حلق بھی کرا لیا. اب کسی نے توجہ دلائی کہ آپ نے تلبیہ پڑھا تھا؟ نہیں، تلبیہ نہیں پڑھا. اب وہ کہتے ہیں تلبیہ تو تلبیہ ایک تعداد ہے، تلبیہ تو نہیں پڑھا. یعنی اس کے کہ احرام اس کے بعد شروع ہوگا آپ کا اس طرح، جی جی، اور یہ ترک کرنے والی ایک تعداد. ہاں، تو اب یہ تلبیہ، لبیک یا اس کے قائم مقام دیگر کلمات اتنی آواز سے کہنا یہ ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے تو آپ کا عمرے کا احرام شروع ہوا. اب آپ جو طواف کریں گے، سعی کریں گے، یہ عمرہ کہلائے گا. ورنہ مسجد عائشہ گئے، 5-10 ریال کا کرایہ 1 سائڈ یا 2 سائڈ کر کے واپسی آئے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ مردوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی، اب ویسے بھی کوئی مولانا نظر آتے ہیں یا کوئی عالم صاحب یا کوئی اس طرح، تو لوگ قریب چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بھی نیت کرا دیں، وہ بھی نیت کریں اور آپ ہمیں بھی کرائیں. وہ ذوق شوق سے تلبیہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت احرام میں اس کے ساتھ، اچھا خواتین وہاں ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی اجتماعی صورت میں وہ کر رہی ہیں الگ سے، بالکل لیڈیز کی الگ جگہ ہوتی ہے، لیڈیز کے الگ ہے. اب وہاں سے وہ نماز پڑھ کے وہ نکل آئیں، گاڑی میں بیٹھ گئیں، چل بھی، یا نیت کر لی تھی، ہاں عمرے کی نیت ہے، تلبیہ لبیک نہیں پڑھا. اچھا، اس کے لیے بھی وہیں سے یہ تلبیہ پڑھیں گی یا کیا کریں گی، یا محرم بھی؟ ہاں، تو اب اصل میں جیسے مثال کے طور پہ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے نیت ضروری ہے، تکبیر تحریمہ بھی ضروری ہے. اب میں نے نیت کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں سنت، لیکن دل میں نیت ہے اور اللہ اکبر نہیں کہا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی نا. اب بھلے میں رکوع سجود کروں اور سلام بھی پھیر دوں، نماز نہیں ہوئی. تو اسی طرح تلبیہ کہنا یہ احرام شروع ہونے کے لیے ضروری ہے. نیت عمرہ یا نیت حج کے ساتھ ساتھ یہ دل میں یہ ارادے ہوں اور زبان سے لبیک اللہم لبیک کے الفاظ کہے جائیں. تو گویا عمرے کا اگر ارادہ کیا تھا تو عمرے کا احرام شروع ہو گیا، حج کا ارادہ کیا تھا تو حج کا احرام شروع ہو گیا. تو اگر کسی نے تلبیہ کے الفاظ یا اس کے قائم مقام دیگر الفاظ اتنی آواز سے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے نہیں کہے تو اس کا عمرے کا احرام یا حج کا احرام شروع نہیں ہوا. اور اس نے جو یہ سارے افعال کیے، طواف، سعی، تو ان کاموں کو ہم عمرہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے احرام ضروری تھا، احرام میں داخل ہونا ضروری تھا، وہ احرام میں داخل ہونا نہیں پایا گیا. تو خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، تو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے. اور لبیک کم از کم 1 مرتبہ تو آپ کو اس وقت کہنا ضروری ہے جب آپ احرام کی نیت کر رہے ہوں. 3 مرتبہ کہنا یہ بہتر ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے، مزید کو. مفتی صاحب، میرا نام محمد حنیف ہے. مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ ٹانگوں سے معذور افراد کو جماعت واجب ہے؟ اس میں میری تھوڑی رہنمائی فرمائے. جی، جس کے لیے چل کر آنا مسجد میں دشواری ہو، یعنی لنگڑا شخص ہے جس کے لیے آنا دشوار ہے، پاؤں سے معذور ہے، اپاہج ہے، تو اس کے اوپر مسجد کی جماعت لازم نہیں ہے. تاہم جو نماز سے محبت رکھنے والے ہیں، جماعت سے محبت رکھنے والے ہیں، تو ایسی ایک کثیر تعداد ہے جو ہمت کر کے پھر بھی مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ با جماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھا عمل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایسے لوگوں کے لیے بھی اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ثواب زیادہ حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گا. اور بالفرض کوئی آدمی ایسا تھا کہ جس وقت وہ صحیح تھا، تندرست تھا، وہ ہمیشہ با جماعت نماز پڑھنے کا عامل تھا،
لیکن کسی معذوری کی وجہ سے اب وہ مسجد میں حاضر نہیں ہو پا رہا، یا کوئی ایسا شرعی عذر اسے لاحق ہو چکا ہے کہ اسے فی الوقت اس بیماری کی وجہ سے مسجد میں آنے سے شریعت نے ہی روک دیا ہے، لیکن یہ کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ بیماری نہ ہوتی تو میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا، ابھی اگر گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو جماعت کے ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ اور بھی سوال ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر رکوع میں صرف ایک ہی تسبیح پڑھی ہو، امام صاحب نے سر اٹھا لیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو رکعت بھی مل گئی، رکوع بھی ہو گیا؟ رکوع ملنا، اس کو رکعت ملنا کہتے ہیں۔ اگر کسی کو امام صاحب کے رکوع میں ہونے کی حالت میں اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور رکوع میں چلا گیا، اور ایک لمحہ بھی اگر ایسا ہوا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ بھی رکوع میں چلا گیا، تو اس کو رکعت مل گئی۔ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، پڑھے بغیر بھی اگر لمحہ بھر بھی امام بھی رکوع میں ہے اور یہ بھی رکوع میں داخل ہو گیا تو اس سے بھی رکعت مل جاتی ہے۔ البتہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد اگر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے اور اس مقتدی نے بھی ایک مرتبہ ہی سبحان ربی العظیم کہا تھا، تو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ رکعت مل گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی ویسے تسبیح نہ بھی پڑھی لیکن امام کے ساتھ مشارکت ہو گئی، مشارکت ہو گئی رکوع میں۔ ہاں، یہ بھی رکوع میں اور امام بھی رکوع میں، ہاں، تو رکوع مل گیا۔ البتہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لینے سے اطمینان ہو جاتا ہے اور اطمینان اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور اتنے اس طرح کا کوئی وسوسہ بھی نہیں رہتا۔ اللہ سب کو ان عبادات کی روحانیت لذت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔